نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون حافظوا على الصلوات حفاظت کرو نمازوں پر والصلاۃ الوسطیٰ اور خاص کر مرکزی نماز پر وقوموا للہ قانتین اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے بن کر فإن خفتم پس اگر تم خوف کرو فرجالا او رکبانا پس پیدل یا سوار فإذا أمنتم پس جب تم امن میں ہو فاذکروا اللہ پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ اصلاح معاشرہ کے قوانین خصوصاً نکاح اور طلاق اور عدت سے متعلق احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے یہ نماز سے متعلق ہے۔ اصلاح معاشرہ کے قوانین کے درمیان میں ایک اصلاح نفس کے لیے قانون اللہ نے نازل فرمایا، چونکہ بندہ کا اپنا نفس خود درست ہوگا تبھی شریعت کے باقی احکامات پر بھی عمل ہوگا، اور خود بندہ ٹھیک نہ ہو تو معاشرہ کیسے ٹھیک کرے گا اور باقی نظام کیسے اس کو ساری کائنات کے نظام کو ٹھیک کرے گا۔ اس لیے نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے فرد کی اصلاح ضروری ہے۔ بعض لوگ پورا نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں لیکن اپنی ذات کو بدلنے کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی ذات کو بدلنے کی پہلے فکر کرو تب باقی احکامات پر بھی عمل ہوگا۔ اور نماز جو ہے یہ اپنی ذاتی اصلاح کے لیے سب سے بڑا عمل ہے۔ جس آدمی نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اس آدمی نے ہمیشہ پاک صاف رہنا ہے۔ کپڑوں پر ایک چھینٹا بھی نجاست کا وہ برداشت نہیں کرے گا، جسم پر نجاست کا ایک چھینٹا بھی برداشت نہیں کرے گا۔ غسل کی حاجت ہے تو غسل کرے گا، ناپاک رہنے کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو طہارت جو ہے جو بہت بڑا ایک عمل ہے وہ نماز کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے۔ نمازی آدمی پاک صاف رہے گا۔ بے نمازی کے کپڑے پلیت ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بے نمازی کا جسم پلیت ہے تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نماز کے بنیادی 3 فرائض بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، یہ ہیں سارے طہارت سے متعلق۔ اب ایک آدمی جب نمازی ہو جائے گا تو پاک صاف رہے گا، جب پاک صاف رہے گا تو سوچ اعلیٰ ہو جائے گی، گندی سوچوں سے نکل جائے گا تو اصلاح ہو جائے گی۔ پھر نمازی آدمی جب قبلہ رخ ہوگا
تو وہ یہ سمجھے گا کہ ہمارا سب کا رخ ایک طرف ہونا چاہیے، ایک ادھر اور ایک ادھر اور ایک ادھر جو پھٹکے ہوئی ہیں آپس میں متفرق ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رخ سب کا یعنی مقصد سب کا ایک ہونا چاہیے۔ پھر نمازی آدمی جب جماعت میں کھڑا ہوتا ہے تو عربی ہے، عجمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، سب نے ایک ہی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ کوئی فقیر ہے تب بھی ادھر ہی کھڑا ہوا ہے، کوئی بہت بڑا افسر ہے تب بھی وہاں ہی کھڑا ہوا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو نماز ایک درس دے رہی ہے انسان کو کہ دیکھو یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ پھر نمازی آدمی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو سارے لوگ ایک امام کے انتظار میں ہیں، وہ اللہ اکبر کہے گا، سب اللہ اکبر کہیں گے۔ بڑائی تو اللہ کی بیان کرنی ہے، سجدہ تو اللہ کا کرنا ہے، لیکن آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ حالانکہ بندہ کہ بھائی اللہ کا سجدہ کرنا ہے، مولوی کے انتظار کیوں کرے، خود ہی سجدہ پہلے ہی کر لیں تو نماز ضائع ہو جائے گی۔ یہ سبق سکھایا ہے کہ ایک امام کے پیچھے چلو گے تو کامیابی ہے، اور جب اس کو چھوڑ دو گے، اور متفق کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو چھوڑ دو گے تو ادھر ادھر ہو جاؤ گے۔ تو نماز ایک پورا سبق ہے، نماز اصلاح کے لیے پورا پیکج ہے، نماز انسان کی درستگی کے لیے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ نماز کے ایک ایک رکن پہ آپ غور کریں، پھر انسان اللہ اکبر کہتا ہے مسجد۔ نماز کے لیے اذان ہے، اذان بھی شروع ہوئی کس سے؟ اللہ اکبر۔ نماز بھی شروع ہوئی کس سے؟ اللہ اکبر سے۔ یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اپنی عاجزی کا اقرار، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اقرار۔ جب انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھے گا اور اللہ کو بڑا سمجھے گا تبھی تو اللہ کے باقی احکامات بھی مانے گا نا۔ جب اپنے آپ کو عاجز ہی نہ سمجھے اور نعوذ باللہ اللہ کی کبریائی کے اوپر یقین ہی نہ ہو تو کہاں اللہ کے احکامات مانے گا؟ تو نماز یہ سبق ہے کہ اے انسان تو عاجز ہے، تو کمزور ہے، اور تیرا رب بہت بڑا ہے، بہت کبریا ذات ہے۔ تو اس کے سامنے آ کر یوں کھڑا ہو جا جیسے غلام کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر، اور نظروں کو جھکا کر، اور انتہائی ادب کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ پھر اس سے زیادہ عاجزی یہ ہے کہ تو جھک جا۔ انسان کو اللہ نے سیدھا بنایا نا، جانور کھانا کھاتے ہیں جھکے ہوئی ہیں، پانی پیتے ہیں جھکے ہوئی ہیں، انسان سیدھا ہے، روٹی کا لقمہ اٹھا کے منہ تک لے جاتا ہے، منہ نہیں ادھر لے کر جاتا، پانی کا گلاس اٹھا کر منہ تک لے جاتا ہے، منہ پانی کے پاس نہیں لے کر جاتا۔ کہ اے اللہ جب تیرے سامنے آیا ہوں تو میں بھی اسی طرح جھک گیا ہوں جس طرح باقی جانور جھکے ہوئی ہیں، تیرے آگے تو میری عاجزی ہے نا۔ کھانے کے لیے نہیں جھکوں گا، پینے کے لیے نہیں جھکوں گا، لیکن میرا اللہ تیری تسبیح کے لیے تو میں بھی جھک جاؤں گا۔ پھر اسی پر بس نہیں ہے، پھر جا کے سجدے میں گر گیا ہے۔ اس سے بھی اگلا قدم، یا اللہ میں اپنی جبین مٹی پر خاک پر رکھ کر کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ میں کچھ نہیں بس تو ہی تو ہے سب کچھ۔ یہ ہے اگر سمجھ کر نماز کو پڑھا جائے تو نماز تو ایک بہت بڑا سبق ہے، انسان کی اصلاح کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ اس لیے فرمایا حافظوا علی الصلوات، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کا خیال کرو۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہے کہ ایک انسان کی نماز فوت ہو جائے پرواہ ہی نہ ہو، یہ حفاظت تو نہیں ہے نا، یہ تو لاپرواہی ہے۔ جیسے ہم پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ہم صحت کی حفاظت کرتے ہیں، آپ مریض کو کہیں نا کہ ذرا یہ فلاں چیز، شوگر والے مریض کو کہیں او جی کچھ نہیں ہوتا، نہیں جی نہیں، چائے بھی میں نے پھیکی پینی ہے، وہ اتنی سی شوگر بھی برداشت نہیں کرتا کیونکہ پتہ ہے کہ میری صحت کا نقصان ہوگا۔ ایک انسان کے پیسے ہیں کتنے حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں نماز جیسی دولت دی ہے، جیسے باقی چیزوں کی حفاظت کرتے ہو اس کی بھی حفاظت کر کے دکھاؤ۔ نماز کی تکبیر اولیٰ رہ جائے پرواہ نہیں، رکعت رہ جائے پرواہ نہیں، جماعت رہ جائے پرواہ نہیں، وقت چلا جائے قضا ہو جائے پرواہ نہیں۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر تو حفاظت نہ ہوئی نا۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کا خیال کرو۔ اسی طرح نمازوں کو سمجھ کر پڑھو۔ زندگی گزر گئی ہے نماز پڑھتے پڑھتے، ابھی تک یہ نہیں پتا کہ سجدے میں سر رکھ کے رب سے کیا کہا ہے۔
یہ سمجھو کہ اللہ میں تیری پاکی کو بیان کر رہا ہوں، تیری کبریائی کا اقرار کر رہا ہوں۔ یہ ہے نمازوں کی حفاظت، اس کے فرائض کا، اس کے قیام کا، اس کے رکوع کا، اس کے سجود کا، ہر چیز کا خیال کرو۔ بعض لوگ بہت جلدی میں پڑھتے ہیں جناب، وقت تھوڑا ہے، وہ جناب رکوع کیا ادھر سے سجدے میں چلے گئے۔ وہ جو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے، جس کو قومہ کہتے ہیں، یہ تو واجب ہے۔ سجدہ کیا، تھوڑا سا سر اوپر کیا، ٹھک اوپر دوسرا سجدہ مار دیا، جلسہ درمیان میں واجب تھا وہ چھوڑ دیے۔ فرمایا ان چیزوں کا خیال کرو، نماز کو پورا پورا ادا کرو۔ پھر بعض دفعہ سپیڈ کی وجہ سے جب قیام میں قرات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ قرات جا کے رکوع میں پوری ہوتی ہے، حالانکہ رکوع قرات کی جگہ ہے ہی نہیں، قرات کی جگہ تو قیام ہے، رکوع تو تسبیح کی جگہ ہے، تسبیح والی جگہ پہ جناب قرات کر رہا ہے تو غلط ہو گیا نا۔ نماز کا جو سنت طریقہ ہے، جو شریعت نے طریقہ بتایا، اس کو چھوڑ دیے، حفاظت تو نہ ہوئی نا۔ اسی طرح یہ جو تکبیریں ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں تکبیرات انتقال، منتقل ہونے کی تکبیریں۔ اللہ اکبر کہا تو سجدے میں جا رہا ہے، اللہ اکبر کہا تو اٹھ رہا ہے، یہ جناب جلدی میں اللہ اکبر سجدے میں پہنچ کے جا کر کہہ رہا ہے، تو غلط ہو گیا نا۔ جو جگہ تھی تکبیر کی وہ جگہ تو نہ رہی۔ تو یہ حفاظت ہے نماز کی، ہر چیز کا دھیان کرنا، جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے نماز کا اس کو مد نظر رکھنا۔ نگاہ ادھر ادھر اٹھ گئی نماز میں، پڑھ نماز رہا ہے اور اوپر جناب پنکھوں کی گنتی جاری ہے، بھیا کیسے لگی ہوئی ہیں، چھت کے ڈیزائن چیک کیے جا رہے ہیں، یہ چیزوں سے حفاظت نہ ہوئی، نگاہ ادھر ادھر ہو گئی تب بھی گئی۔ اس لیے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو ایک تو یہ ہے حفاظت، اور ایک اور چیز ہے حفاظت جی، کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے تمہاری نمازیں ضائع ہو جائیں۔ ادھر نماز پڑھی، ادھر جا کر غیبت کر لی تو گئی نا نماز، تو ادھر چلی گئی۔ ادھر نماز پڑھی، ادھر گالی دے دی، ادھر نماز پڑھی، ادھر ظلم کر دیا، ادھر نماز پڑھی، ادھر دوسرے کا حق مار لیا، ادھر نماز پڑھی، ادھر کچھ اور ایسا غلط کام کر لیا کہ عمل سارا برباد کر کے بیٹھ گیا۔ حافظوا علی الصلوات، نمازیں پڑھو بھی اور نمازوں کی حفاظت بھی کرو، نمازوں کو بچاؤ بھی۔ ایک اعرابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات سے، اسلام قبول کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا۔ یا رسول اللہ میں دور سے آیا ہوں، بار بار تم روزانہ آنا تو مشکل ہے، تو آپ مجھے اہم کام دین کے جو موٹے موٹے احکامات ہیں وہ بتا دیں، جن پر میں خود بھی عمل کروں اور اپنے گھر والوں کو، برادری والوں کو، جو میرے ساتھ اور بھی ایمان لائیں ان کو بھی سمجھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ وغیرہ جو احکامات تھے بتائے۔ جانے لگا تو حضور نے کہا رک جا، میں تجھے ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے تیرے سارے اعمال محفوظ ہو جائیں؟ کہا جی بالکل، وہ تو ضرور بتاؤ کہ عمل کرنے کے بعد ضائع ہو گیا تو فائدہ کیا ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا املک علیک لسانک، اس زبان کو قابو میں رکھ، تیرے اعمال محفوظ رہیں گے۔ ادھر نماز پڑھی، ادھر گالیاں دیں، ادھر نماز پڑھی، ادھر غیبت کی، فلانا ایسا فلانا، چھوڑو جو جیسا ہے، تم اپنی فکر کرو بھائی تم کیسے ہو، ورنہ اپنی نمازوں کو ضائع کر بیٹھو گے۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کو ضائع نہ کرو۔ شیخ سعدی کہتے ہیں مسجد سے نماز پڑھ کے لوگ نکلے، آگے ایک شرابی شراب پی کے لیٹا ہوا تھا، تو ایک نمازی نے دیکھا تو غصہ آیا اور اس نے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیا، تیری ایسی تیسی، جو منہ میں آیا اس کو نکالی۔ تو شرابی نے سر اٹھا کر کہا، اس نے کہا بزرگو ہم نے شراب پی ہے، گالیاں بکنا تو ہمارا کام ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ کا کام تو واعظ و نصیحت ہے، آپ ہمیں سمجھائیں، آپ گالیاں دے رہے ہیں، یہ تو شرابیوں والا کام تو آپ کر رہے ہیں۔ اتنا نشہ مجھے شراب پی کے نہیں چڑھا جتنا آپ کو نماز کے بعد چڑھا ہوا ہے، تو کوئی حساب کریں، اگر میں نے کام اچھا نہیں کیا تو آپ بھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہے۔ آگے شیخ سعدی آیت لکھتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جب غلط کام کے بعد جاتے ہیں تو عزت کے ساتھ جاتے ہیں، بھائی اس کو گناہ سے روک رہے ہیں، یہ نہیں کہ خود گناہ میں مبتلا ہو جانا ہے۔ سردار جی کے گھر چور آئے نا، تو چوری کر کے
ان کی آنکھ کھلی تو سردار جی پیچھے لگ گئے، وہ آگے بھاگ گئے، سردار جی پیچھے بھاگتے بھاگتے تو چور سے آگے نکل گئے، چور پیچھے رہ گئے اور 3 کلومیٹر سردار جی آگے نکل گئے۔ پیچھے مڑ کے دیکھتے تو چور تو کہیں تتر ہو گیا تھا۔ کہتے پتر لگنا ہے، ایک ساڑھے گھر چوریاں، دوسرا ساڑھے نہ ریساں۔ وہ بھول گیا کہ میں پکڑنے گیا ہوں کہ ریس لگانے گیا ہوں۔ ہم بھی جب اگلے کو برائی سے روکنے جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ میں روکنے آیا ہوں کہ خود برائی میں مبتلا ہونے آیا ہوں۔ وہ چور جو غلطی کرنے والا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، سمجھانے والا آگے نکل جاتا ہے۔ نماز اپنی ضائع کر دے، حج اپنا ضائع کر دیا، عمر اپنا ضائع کر دیا۔ حافظوا علی الصلوات، اللہ کہتے ہیں حفاظت کرو، نمازوں کو بچاؤ، پڑھ کے ضائع نہ کرو۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے نماز نہ پڑھی، اور ڈبل بد نصیب ہے وہ شخص جس نے نماز پڑھ کے ضائع کر دی۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً مرکزی نماز کی۔ صلاۃ وسطی مرکزی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کو نماز وسطی کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، خندق کے موقع پہ دشمن کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو رہی تھی اور مجبوری میں نماز عصر رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہودیوں کے بارے میں کہ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن صلاۃ الوسطی، یعنی صلاۃ العصر۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز وسطی ضائع کرائی، یعنی عصر کی نماز ضائع کرائی۔ تو نماز وسطی عصر کی نماز۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر نماز ہی نماز وسطی ہے، کیونکہ ٹوٹل نمازیں کتنی ہیں جی؟ 5۔ فجر کی نماز کرو تو 2 ادھر اور 2 ادھر، تو یہ وسطی بن گئی۔ ظہر دیکھو تو 2 اس طرف اور 2 اس طرف، وہ وسطی بن گئی۔ عصر کے 2 ادھر اور 2 ادھر، وہ وسطی بن گئی۔ مغرب کی عشاء میں ہر نماز مرکزی نماز ہے، جس کا وقت ہے وہ نماز وسطی ہے۔ اب جو وقت آ گئے پڑھو بھائی، اس کا خیال کرو، خاص کر ساری نمازوں کا خیال کرو، لیکن ابھی جو اذان ہو رہی ہے نا اس کا بھی خیال کرو۔ مطلب یہ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کرو، حفاظت کرو ساری نمازوں کی اور خاص کر مرکزی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے آگے فرما بردار بن کر، عاجز بن کر، خشوع کرنے والے۔ اللہ ہمیں خشوع نصیب فرمائے۔ شاعر کہتے ہیں نمازی بنو اور بناؤ نمازی، نمازوں کو مسجد میں آئے نمازی، پکارے گا رضوان جنت کے اندر، جہاں بھی ہے موجود آئے نمازی۔ نمازوں کو 5 وقت مسجد میں جائیں نمازی، تو پھر کیوں نہ رب کی جنت میں جائیں نمازی۔ تو نماز جو ہے اللہ کی جنت کے اندر لے جانے والا عمل ہے۔ رضوان جنت کے فرشتے کا نام ہے، داروغہ جنت۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، آگے نماز خوف کا بیان ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، سخت جنگ ہو اور خوف کی حالت ہو، تیر تلوار چل رہے ہوں، گولیوں کی بوچھاڑ ہو، ادھر نماز کا وقت ہو جائے، اب کیا کریں؟ صف باندھتے ہیں تو اگلے بھونڈ ڈالیں گے، نماز چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، حالت خوف کی بنی ہوئی ہے، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پیدل یا سوار، جس طرح مناسب ہو، لیکن نماز تم نے چھوڑنی نہیں ہے۔ چلتے چلتے پڑھتے رہو، سواری پہ سوار ہو ادھر پڑھتے رہو، لیکن نماز نہیں چھوڑنی، چاہے جنگ کی حالت میں ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس خوف میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے تمہیں مناسب لگے پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب امن کی حالت میں ہو، جنگ نہ ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ پھر یہ نہیں کہ عام حالات میں بھی سواری پہ موٹر سائیکل کے بیٹھ نماز شروع کر دو، عام حالات میں پھر کیا ہے، پھر جیسے اللہ نے سکھایا نا پھر وہ دھیان سے پوری نماز پڑھو۔ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں نہیں پتہ تھا نماز کا کیا طریقہ ہے، اللہ نے سکھایا ہے، لہذا اس طریقے کے مطابق عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن۔
حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں پر، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً مرکزی نماز پر، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر، فإن خفتم فرجالا اور رکبانا، پس اگر تم خوف کرو تو پھر پیدل یا سوار جیسے مناسب ہو، فإذا امنتم، پس اگر تم امن کی حالت میں ہو، پس جب امن کی حالت میں ہو، فاذکروا اللہ، پھر اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو